नमाज कहने वाले कहते हैं हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास किताब अल्लाह की काफी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि सिरात मुस्तकीम वो नहीं है जो तुम अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी सोच से कुरान को देखकर समझो। सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह के इनाम मुनअम शुदा बंदे कार बन रहे हों। वहां पर भी किताब का हवाला नहीं दिया, वहां पर भी हवाला दिया रिजाल का हवाला दिया, रिजालुल्लाह का हवाला दिया। बीच में पता नहीं कितने दानिश्वर उठे हैं इस पूरे 1400 साल के दौरान, जिन्होंने यही नारा लगाया कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें रिजालुल्लाह की जरूरत नहीं, हम तो किताबुल्लाह के पैरों हैं और किताब ही की को समझ कर करेंगे। और उसके नतीजे में तरह तरह के नजरियात ने जन्म लिया। मुतज़िला पैदा हो गए, खवारिज पैदा हो गए, कररामिया पैदा हो गए, जहमिया पैदा हो गए, कदरिया पैदा हो गए, जबरिया पैदा हो गए। वो सब फिरके क्या थे? हस्बुना किताबुल्लाह कहने वाले कि हमें बस किताब चाहिए, रिजालुल्लाह की हमें फिक्र नहीं। लेकिन अंजाम क्या हुआ? जब ये फरमाया था कि मेरी उम्मत 72 फिरकों में बच जाएगी, तो वहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया फिर कौन सा होगा नजात पाने वाला? तो आप ये भी फरमा सकते थे जो कुरान पर अमल करने वाला होगा। कह सकते थे कि नहीं? जो कुरान पर अमल करने वाला होगा वो होगा नजात याफ्ता। आपने ये नहीं फरमाया, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो होगा सही रास्ते के ऊपर। सुन्नत को तो वो लोग नहीं मान रहे जो कुरान के बाद बुखारी और मुस्लिम को सबसे अफजल किताबें कहते हैं, इसके बावजूद जो नमाज का तरीका है उनका वो बुखारी मुस्लिम से साबित ही नहीं है, बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। जो लोग अपनी पब्लिक को सुन्नत का मजाक उड़ाने के लिए ये कहें कि बगलों में बुत रख के आते थे इसलिए रफ़ुल यदैन होता था, और उस मजमे में जिसमें सैयदना अली, सैयदना हमजा, सैयदना उमर जैसे अल्लाह के शेर मौजूद हो रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन व अलैहिमुस्सलाम अजमईन, ये झूठी चीजें जो मशहूर करते थे वो आज सुन्नियत के ठेकेदार बने हुए। सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम तो हर फिरके के अपने जी, बरेलवियों के सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम देवबंदियों के नजदीक मुशरिक हैं, देवबंदियों के सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल हैं। अगर आपको यकीन ना आए तो आप हुसामुल हरमैन और अल मुहन्नद अल मुहन्नद पढ़ लें, और फिर एंड पे बोलते हैं अल्लाह ने हमारे काबरीन को ऐसा बनाया। तो आडे काबरीन जो अल्लाह ने बनाया सी ना, फितरत ते बनाया सी, जो बाद ही चौके से तुम दसने के वैसा ये हुए थे कि अपने मुखालिफिन को अल मुफन्नद कहते थे वो, और वही अशली थामी जिसकी वो तारीफ कर रहे हैं उसके सिग्नेचर हुए अल मुहन्नद के ऊपर। और दाढ़ थले मेरी काली दाढ़। नबी अलैहि सलाम के सहाबा और अहले बैत का फिरका थे। फिरक कहते हैं टूट के अलग होने वाले को, जो दरख्त से टूट कर पत्ता अलग होता है वो फिरक होता है। दरख्त तो अपनी असल है, असल तो मुस्लिम था, फिरके तो आप लोगों ने बनाए। इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए, देवबंद और बरेली। खाना काबा शरीफ को 400 साल तक बिदअत से भर के रखा, जब चारों इमामों के नाम के ऊपर, उन बेचारों को तो पता नहीं होगा, 4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के 2 मुसल्ले बन गए, बरेलवी और देवबंदी। हाँ, इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहि सलाम के नाम के ऊपर। सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। कहते हैं जी जिन्हें सब बुजुर्गों के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। जी सरकार, ये आयत आप हम पे फिट कर रहे हैं, ये तो काफिरों की बात हुई है, गद्दारों की नहीं हुई। तो नबी इस्लाम ने तो डराया था कि फिरकों में नहीं पढ़ना। अल्लाह के नबी कुरान के खिलाफ चल सकते थे? वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। ये तो आपने प्रोफेसी की थी कि उम्मत में फिरके बनेंगे, तुमने हिस्सा नहीं बनना। जिस तरह के मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो ऐसा लिबास पहनेंगी चुस्त या बारीक, गोया की नंगी हो। इसका क्या मतलब है कि अपनी औरतों को हम नंगा लिबास पहनाएं? ये डराया गया था, वहां पे भी डराया गया था कि फिरकों में मत बटना। लेकिन उम्मत बिल्कुल उलट चली, ना कुरान को पकड़ा ना अहले बैत को जिंदा छोड़ा, बिल्कुल उलट चली। ये प्लेटफॉर्म गदीर खुम पे खड़ा है। कहते हैं जी इंजीनियर साहब किधर खड़े हैं? सरकार, इंजीनियर साहब उधर खड़े हैं जिधर अल्लाह के नबी अलैहि सलाम हमें खड़ा करके गए थे गदीर खुम पे। कोई हमारी तरह कुरान की तौहीद बयान करके बताए और कोई हमारी तरह अहले बैत का दिफा करके बताए। कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून, हर फिरके ने एक चीज पकड़ी है वो उस पे खुश है। बरेलवियों ने इसके रसूल के नाम के ऊपर उम्मत को अपने पीछे लगाया हुआ है, जो बंदियों ने इसके सहाबा के नाम के ऊपर, अहले हदीस ने तौहीद के नाम के ऊपर, और शिया ने मोहब्बत अहले बैत के नाम के ऊपर। बस वो एक टुकड़ों में दीन लिया हुआ है और फिर सीधी लकीर पे यूं उंगली रख के कहा व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, और ये कि ये मेरा सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम। फत्तबिऊ, बस इसी की पैरवी करो। वला तत्तबिउ सुबुल, और इर्द गिर्द के रास्तों की पैरवी ना करना, वो तुम्हें अल्लाह के रास्ते से बहका देंगे। ये वो चीज है जिसकी वसीयत अल्लाह ताला तुम्हें करता है ताकि तुम डर जाओ। ये नबी इस्लाम ने सूरतुल अनाम की आयत नंबर 153 तिलावत करके फरमाया कि मेरा रास्ता सिरात मुस्तकीम है और इर्द गिर्द टेढ़े रास्ते इनसे बचना। और मजे की बात, इसका एक तरीक सुनन इब्न माजा में है, उसमें अल्फाज है नबी इस्लाम ने 2 टेढ़ी लकीरें दाएं खींची, 2 बाएं, कितनी होगी? 4, यानी 4 हुई। हाँ 4 हुई, और फरमाया कि दरमियान वाला मेरा रास्ता हक में।
तुम्हारी तारीफा करके गए ने अल्लाह के फजल नाल। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी सलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। अब ये गाली हमें तो कोई नहीं दे सकता, हमारे नबी के तो कपड़े नहीं उतारे गए। हाँ, वो अबू दाऊद में हदीस मौजूद, तिरमिज़ी में मौजूद, साहबा कहते हैं कि हम पे ऊँग तारी हो गई, और उसी में एक गैबी आवाज आई, ये वाली नहीं जो कहते हैं आवाज आई, नहीं, ख्वाब में, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी वफात के बाद। अब नबूवत की खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी हैं, जो ख्वाब है, वो ख्वाब की हालत में वो गैबी खबर आई कि नबी इस्लाम को उनके कपड़ों के समेत गुस्ल दिया जाए, क्योंकि साहबा डरते थे। तुम्हारे इमामों की शलवारें उतरी हैं जब वो मरे हैं, और हमारा इमाम वो है जिसे कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया। हाँ, ला कोई हमारे इमाम जैसा इमाम। मा बोलना साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बैठ के है ना कभी बेरा चले। एक मुझे चट किया हुआ सख्त टोपी वाला बंदा किसी सबज पगड़ी वाले को दिखाए, कहेंगे शक्ल से नजदी लगता है। हाँ। और एक ग्रीन पगड़ी वाला व्हाइट कपड़ों में बंदा दिखाए किसी देवबंदी को, कहेंगे शक्ल से बिदअती लगता है। अब बूथियों से फैसला करते हो, फिर वो पी के फिल्म ठीक बनी हुई है, बिल्कुल तुम्हारे बारे में बनी है, सही बनाई है उन्होंने। तुम लोग इस काबिल थे कि तुम्हें इस तरीके से बात समझाई जाती। हजरत साहब ने जब ये बात की, हजरत उमर तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा कि गवाह लो। उनका ये बुरारा बैठे, हजरत अबू हुरैरा ने गवाही की कि अमीरुल मोमिनीन, मैं गवाही देता हूं कि ना सिर्फ नबी इस्लाम इनसे नातिया शार सुनते थे, बल्कि आपने दुआ की कि अल्लाह रूह कुदुस के जरिए इनकी मदद फरमा, जिस तरह ईसा इब्न मरियम की मदद की थी। वो अय्यदनाहु बिरूहिल कुदुस, जो कुरान में आया कि ईसा इब्न मरियम की अल्लाह ने मदद की रूह कुदुस के जरिए। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां से चले गए। सरकार इस एक हदीस जो बुखारी मुस्लिम दोनों में है, पूरे के पूरे तुम्हारे बाबों के फिरके फारिग होते हैं। नंबर 1 ये कि हजरत उमर इतनी बड़ी पर्सनैलिटी हो के, खुलफाए राशिदीन में से हो के, उन्हें नहीं पता था कि मस्जिद में नातिया शार पढ़ना सुन्नत है। अगर तुम्हारे इमाम से कोई हदीस छुपी रह गई तो तेरा इमाम तो शाही कोई नहीं, मेरे उमर सा है ही कोई नहीं, तेरा इमाम थे शाही कोई नहीं। वो अंसारी साहबी, उसको जवाब दिया बाकी साहबा ने कि हम आग से बचने के लिए तो रसूलुल्लाह के साथ वाबस्ता हुए थे, तो आज हमें उसी आग में दोबारा फेंक रहे हैं, हम तेरी बात नहीं मानेंगे। हम कौन से हनफी हैं कि बगैर दलील के हम बात मान लेंगे। सरकार, अगर अंसारी साहबी की तकलीद नहीं हो सकती कुरान और सुन्नत के खिलाफ, तो तेरे इमाम तो शाही कोई नहीं। वापसी पे मुकदमा हुजूर के सामने पेश हुआ तो नबी इस्लाम ने फरमाया, अगर तुम उस मेरे बनाए हुए अमीर की बात मान लेते ना तो जहन्नम की आग में सीधे जाके निकलते। अगर अल्लाह के नबी का बनाया हुआ अमीर गलत बात करे, रसूलुल्लाह उसे ऑन ना करे, तुम्हारे बनाए हुए इमामों को नबी इस्लाम कहां से ऑन करेंगे। जिस इमाम महदी ने कुर्बे क़यामत में थोड़े से अरसे के लिए आना था, उसका जिक्र तो मौजूद है अबू दाऊद के अंदर, मुस्नद अहमद के अंदर, मिशकात के अंदर। ये क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से मेरे ही नाम पर मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल महदी एक शख्स ना पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। जिसने एंड में थोड़े अरसे के लिए आना है उसके बारे में हदीसें हैं, और जिन इमामों ने रिटायर ही नहीं होना उनके बारे में तो हजारों हदीसें होनी चाहिए थी। जाओ कोई लेके आओ, कोई नहीं। वो तुम्हारे बनाए हुए इमाम है और उनका भी कोई कसूर नहीं है, ज़हन में रखिएगा। उन्होंने कभी क्लेम नहीं किया। शाह वलीउल्लाह देहलवी ने हुज्जतुल बालिगा में तकलीद को इस उम्मत की तबाही की सबसे बड़ी वजह बताया, लेकिन हनफियों को सिलेक्टिव स्टडी करवाई जाती है। उन्होंने यहां तक लिखा है कि इमामों की तकलीद ने उम्मत में गुमराही का दरवाजा खोला है, अंधी तकलीद ने। उन्होंने यहां तक हुज्जतुल बालिगा में लिखा है कि इमामों ने तो खुद फरमाया था कि अगर हमारे कौल की दलील मालूम ना हो तो आपने उस पर अमल नहीं करना। इमाम हनीफा का कौल, शाफी का, मालिक का, अम्मे हंबल का, इमाम मालिक का वो कौल नकल किया कि रसूलुल्लाह के अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं कि जिसकी हर बात मकबूल हो और कोई बात मरदूद ना हो, और रसूलुल्लाह के अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिससे इख्तिलाफ ना हो सके सिवाय नबी इस्लाम के, जिनकी कब्र मदीने में। ये शाह वलीउल्लाह ने नकल किया उसके अंदर। और ये अपने आप को कहते हैं शाह वलीउल्लाह हनफी थे। शाह वलीउल्लाह तो थोड़ी मंजी ठोक के गए ने, सारे ने मंजियां ठोकी, लेकिन किताबें लिखी रह गया। इंजीनियर साहब इसलिए बदनाम हुए कि वो ला के आपके सामने रख दिए उन्होंने। सही मुस्लिम में हदीस है, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस काबे के साए में बैठे में और इताअत अमीर के ऊपर हदीसें बयान कर रहे हैं। इतने में एक ताबी दाखिल होता है जो इंजीनियर साहब की वीडियो से मुतासिर था, अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा, और वो कहता है कि हजरत आप हमें इताअत अमीर के ऊपर हदीसें सुना रहे हैं, और आपके चाचा का लड़का मुआविया इब्न अबी सुफियान जो हमारा हुक्मरान है, वो तो हमें हुक्म देता है कि हम लोगों का माल हराम तरीके से हड़प करें और नाहक लोगों को कत्ल करें। और अल्लाह ताला सूरत निसा में इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, बातिल तरीके से एक दूसरे का माल हड़प मत करो और अपनों को मत कत्ल करो। अब हम अल्लाह की बात माने या आपके चचाजाद मुआविया इब्न अबी सुफियान की बात माने कि जो हुक्मरान है। उसने नहीं आगे से कहा मुशाजरात साहबा डिस्कस ना करो, तुम तो आई ताबी हो। यकीनन तुम्हें इंजीनियर ने गुमराह किया होगा। खामोश हो गए। थोड़ी देर बाद सर उठा के कहा मुआविया की इताअत करो उन कामों में जिसमें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम्हें चलाए, और जिसमें वो अल्लाह के खिलाफ चलाए तुम उसकी मुखालफत करो। अंदाजा करें। ये थे रिजालुल्लाह। और शाह वलीउल्लाह देहलवी ने हुज्जतुल बालिगा में उस हदीस को कोट किया है तकलीद के खिलाफ कि अदी इब्न हातिम जब मुसलमान हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, कुरान में एक आयत है जो मुझे खटकती है, हमने तो कभी अपने उलमा और बुजुर्गों की परस्तिश नहीं की थी, तो कुरान में अल्लाह ने क्यों फरमाया कि इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। तो नबी इस्लाम ने फरमाया, बताओ जब तुम्हारे उलमा और ये बुजुर्ग तुम्हें अल्लाह और उसके पैगंबर की तालीमात के खिलाफ जो फतवे देते थे, हलाल को हराम और हराम को हलाल करार देते थे, तो क्या तुम बगैर दलील के उनकी बात को मान नहीं लिया करते थे। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह ऐसा ही था। फरमाया यही तो उनको रब बनाना है। यानी नबी इस्लाम ये कह रहे हैं कि ए अदी बिन हातिम, अगरचे तू आलिम दीन नहीं, कोई मसला नहीं, लेकिन अपने आलिम दीन की बात को किताब और सुन्नत में चेक कर लिया कर। यही मतलब हुआ ना। मुझे बताएं, अगर कोई प्राइमरी स्कूल का बच्चा आपको कहे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 279 में लिखा है कि सूद खाने वाले के खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल का ऐलान जंग है, तो आप उससे उसकी डिग्री मांगेंगे या आयत पढ़ेंगे? और अगर वो कि मेरे पास डिग्री नहीं, आप कहेंगे क्योंकि डिग्री नहीं, लिहाजा मैं कुरान की आयत भी नहीं मानता, तो आप तो काफिर हो जाएंगे। और दूसरी तरफ इनका हाल है कि गैर मुस्लिमों की तारीफें करते हैं
کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی اسلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے، اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا، تو کیوں مثالیں دیتے ہیں ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منزل نہیں ٹھوکی۔ آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو گفٹ کے طور پر 3 عقیدے دے رہا ہوں اور قیامت تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں کہ رجال اللہ کی روشنی میں، کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، قطعی الدلالہ دلائل کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے ان عقیدوں کا دفاع کرو جو المحنت میں لکھے ہوئے۔ ویسے تو پوری کتاب کا پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے۔ رشید احمد گنگوئی نے قاسم نانوتوی کو پبلک کے سامنے چرپائی پہ لٹایا اور عاشق صادق کی طرح اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا، اور وہ آگے سے کہنا شروع ہو گیا کہ میاں لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہنے دو جو لوگوں کو وہ کہتے ہیں۔ اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب، اور کتاب کرامات اولیاء۔ اس کا اگلا ورژن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی رشید احمد گنگوئی نے خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں، ہاں، اور بعد والا بھی سارا کام، ہاں۔ اور قبروں سے فیض یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب اسی کتاب میں لکھا ہے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے، اور جس مولوی کو مل کے گئے تھے سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا اس کے اندر اس کا پسینہ نکل گیا ہوا تھا، اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا، وہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے جب مردہ جب قبر سے نکل آئے تو بندے کا کیا حال ہوگا؟ خواب میں نہیں بیداری میں۔ یہ ہم نے بھی بتایا کہ اس طریقے سے فیض لیتے تھے، یہ خواص کا طریقہ ہے، قبر کی مٹیاں چاٹا کرتے تھے۔ میں نے پورا سچ پیپر لکھا ہے اس کے اوپر، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ اچھا میرے بھائیوں، آپ کے جو سوالات میرے پاس آئے ہیں یہ پرچیوں کی شکل میں، ان کو بھی میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا، لیکن ایک اور کرنٹ ایشو جس کا ڈسکس کرنا اب ضروری ہو گیا۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اسے اگنور کروں، لیکن پچھلے چند ہفتوں سے دیوبند کے جو مفتی اعظم ہیں پلانٹ ارتھ، مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا ایک آڈیو کلپ دیوبندیوں کے مختلف پیجز کے اوپر میری تصویر لگا کے مجھ پہ نیگیٹو کامنٹس کرتے ہوئے اپلوڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ نیچے ان کی اپنی ٹرولنگ ہو رہی ہوتی ہے، یہ تو بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اب وہ زمانہ گیا، ہم نے جو قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں کو ایجوکیٹ کیا ہے، اب جو بندہ بھی مجھ پہ جھوٹے الزامات لگائے گا تو مجھے جواب دینے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان کمیٹڈ بغیر کسی تنخواہ کے آپ کو گھر تک پہنچانے کے لیے علمی طور پر تیار ہیں اللہ کے فضل سے، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا۔ بہرحال مس یوز کیا گیا، میں حسن ظن رکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے بارے میں یہ بات نہیں کی ہوگی، لیکن چونکہ تصویر میری لگ رہی ہے، مجھے رپلائی کیا جا رہا ہے ان باتوں کے اوپر جن کا میرے سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ میں نے قطعاً کبھی کسی کے اوپر اس طرح کے بھونڈے الزامات نہیں لگائے جو اس کے اندر فالٹ موجود نہیں ہے۔ جب کبھی بھی کوئی دعوت حق بلند ہوتی ہے، یہ لوگ اس دعوت حق کے خلاف سازش کرتے ہیں، اور وہ تمام ادبی گالیاں جو اسلامک ہسٹری میں گمراہ کن فرقوں کو پڑھتی رہی ہیں وہ انہیں دینا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بریلوی دیوبندی جو ہے ان کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ یہ جہمی ہے، بریلوی دیوبندی اہل حدیثوں کو کہتے ہیں یہ مجسمہ ہے، سنی شیعہ کو کہتے ہیں یہ رافضی ہیں، شیعہ سنیوں کو کہتے ہیں یہ نوصبی ہیں۔ اس پورے ایک بھیانک قسم کے ماحول کے اندر جو بندہ اتحاد امت کے اوپر کام کر رہا ہے بغیر کسی کی تکفیر کیے، قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں سنیوں کو ان کی کتابوں سے اور اہل تشیع کو ان کی کتابوں سے حق بات بتا رہا ہے، اس کے اوپر ایسے ایسے جھوٹے الزامات لگاتے ہیں جس کا اس شخص سے کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ آپ آڈیو خود سنیں، انشاءاللہ ہم ویڈیو میں بھی اٹیچ کر دیں گے۔ اس میں انہوں نے 3 باتیں کی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ یہ جتنے گمراہ کن فرقے ہیں نا، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ یار آپ لوگوں نے کبھی مجھ سے سنا کہ میں کہوں کہ صرف کتاب اللہ ہے اور میں سنت کو نہیں مانتا؟ سنت کو تو وہ لوگ نہیں مان رہے
جو قرآن کے بعد بخاری اور مسلم کو سب سے افضل کتابیں کہتے ہیں، اس کے باوجود جو نماز کا طریقہ ہے ان کا، وہ بخاری مسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں۔ ہمیں بتاؤ گے تم لوگ آ کے کہ سنت کو ماننا یا نہیں ماننا؟ جو لوگ اپنی پبلک کو سنت کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہیں کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا، اور اس مجمع میں جس میں سیدنا علی، سیدنا حمزہ، سیدنا عمر جیسے اللہ کے شیر موجود ہوں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، یہ جھوٹی چیزیں جو مشہور کرتے تھے، وہ آج سنیت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے۔ ایک یہ ایلیگیشن انہوں نے لگایا، حسبنا کتاب اللہ، یہ کہتا ہے جی۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ قرآن نے ہمیں بتایا ہے، سنت نے ہمیں بتایا ہے کہ رجال اللہ کو لے کے چلنا ہے، اللہ کے جو مرد ہیں، اور سورہ فاتحہ کی انہوں نے آیت کوٹ کی، صراط الذین انعمت علیہم، کاش اس سے پہلے والی آیت بھی پڑھ لیتے، اہدنا الصراط المستقیم، تو انہیں پتہ چل جاتا، کیونکہ صراط الذین انعمت علیہم تو ہر فرقے کے اپنے جی۔ بریلویوں کے صراط الذین انعمت علیہم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک ہیں، دیوبندیوں کے صراط الذین انعمت علیہم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ حسام الحرمین اور المحند علی المفند پڑھ لیں۔ 1906 میں امام احمد بریلوی صاحب نے علماء دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے، علماء حرمین سے سائن لیے، اور اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان علماء دیوبند کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر، یعنی سارے علماء دیوبند اور ان کے فالورز کافر۔ اور اس کے جواب میں المحند علی المفند لکھی گئی، ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے سر کے اوپر، اور وہ سٹھیایا ہوا بابا انہوں نے احمد بریلوی کو کہا، جبکہ یہی مفتی تقی عثمانی صاحب اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، وہ تو مخالفین کا نام بھی بڑے احترام سے رہتے تھے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے، اس طرح کہہ دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے اکابر کے خلاف کفر کے فتوے دیے، تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو احمد، بغیر کسی تعظیمی لقب، مولوی کہتے، مولانا کہتے، مولانا احمد رضا خان بریلوی کہتے، تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا؟ یعنی گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور ٹوکا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسلک کے آدمی ہیں، ہمارے اوپر فتوے بھی لگائے، لیکن ہم اپنی زبان کو گندا نہیں کریں گے، ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے جی، اپنے مخالفین کو المفند کہنا اور ان پر المحند رکھنا، یعنی ہند کی تلوار، اور وہ جس شخصیت کی تعریف کر رہے تھے اشری تھانوی صاحب کی، جی ان کے سامنے کسی نے احمد بریلوی صاحب کا نام بغیر مولانا کے لیا تو انہوں نے انہیں ڈانٹا کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے مخالف تھے، ہم پر کفر کا فتویٰ لگایا، لیکن ان کا نام تو احترام سے لو۔ اور پھر اینڈ پہ بولتے ہیں اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا سی، تو آڈے اکابرین نو جو اللہ نے بنایا سی نا، فطرت اتے بنایا سی، جو بعد ہی ہو گئے سن تو ہم دسنے کے ہوئے سن، یہ ہوئے تھے کہ اپنے مخالفین کو المفند کہتے تھے وہ، اور وہی اشرلی تھانوی جس کی وہ تعریف کر رہے ہیں اس کے سگنیچر ہوئے ہوئے المحند کے اوپر۔ آئے انہیں داڑ تھلے ہوں میری ایلی داڑ۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے تواڈے صراط الذین انعمت علیہم نے۔ اس المحند کتاب میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا ہے، جس طرح کے شیاطین انبیاء پر حملہ آور ہوتے تھے، علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر یہ حملہ آور ہوئے ہیں، رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں کو۔ اور اسی کتاب میں انہوں نے اہل حدیث کو، وہابیوں کو کہا یہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ آج ریال کے چکر میں ایک ہوئے میں،
वैसे ही एक दूसरे को ये समझते हैं रिटर्न में। तो ये है जी सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। और तीसरी उन्होंने बात उसमें की कि जी अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया था मा अना अलैहि व अस्हाबी। आज कहने वाले कहते हैं यहस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास किताब अल्लाह की काफी है, हमें किसी और की जरूरत नहीं। सूरह फातिहा में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़ेह तौर पर बयान फरमा दिया कि सिरात मुस्तकीम वो नहीं है जो तुम अपने दिमाग से, अपनी समझ से, अपनी सोच से कुरान को देखकर समझो। सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर अल्लाह के इनाम मुनअम शुदा बंदे कार बन रहे हों। वहां पर भी किताब का हवाला नहीं दिया, वहां पर भी हवाला दिया रिजाल का हवाला दिया, रिजालुल्लाह का हवाला दिया। बीच में पता नहीं कितने दानिश्वर उठे हैं इस पूरे 1400 साल के दौरान, जिन्होंने यही नारा लगाया कि हस्बुना किताबुल्लाह, हमें रिजालुल्लाह की जरूरत नहीं, हम तो किताबुल्लाह के पैरों हैं और किताब ही की को समझकर करेंगे। और उसके नतीजे में तरह तरह के नजरियात ने जन्म लिया। मुतज़िला पैदा हो गए, खवारिज पैदा हो गए, कररामिया पैदा हो गए, जहमिया पैदा हो गए, कदरिया पैदा हो गए, जबरिया पैदा हो गए। वो सब फिरके क्या थे? हस्बुना किताबुल्लाह कहने वाले कि हमें बस किताब चाहिए, रिजालुल्लाह की हमें फिक्र नहीं। लेकिन अंजाम क्या हुआ? जब ये फरमाया था कि मेरी उम्मत 72 फिरकों में बट जाएगी, तो वहां हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया फिर कौन सा होगा नजात पाने वाला? तो आप ये फरमा सकते थे जो कुरान पर अमल करने वाला होगा। कहते थे कि नहीं, जो कुरान पर अमल करने वाला होगा वो होगा नजात याफ्ता। आपने नहीं फरमाया, फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस तरीके पर मैं हूं और मेरे सहाबा हैं वो होगा सही रास्ते के ऊपर। जामिया तिरमिज़ी की एक रवायत, उसकी सनद में कलाम है लेकिन अपने मफहूम के एतबार से ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद वाली सनद दुरुस्त है कि मेरी उम्मत के 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा, लेकिन वो फिरका नहीं है, वो अल-जमा। और तिरमिज़ी के अल्फाज है मा अना अलैहि व अस्हाबी, जिस पे मैं और मेरे सहाबा हैं। जी, नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा देवबंदी थे, बरेलवी थे, हनफी थे, शाफी थे, मालकी थे या मुस्लिम थे? हाँ, मुस्लिम थे। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन मिन क़ब्ल व फ़ी हाज़ा। पैरवी करो इब्राहीम, अपने बाप की मिल्लत की, जिन्होंने इस कुरान के नज़ूल से पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस किताब में अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम एंडोर्स कर दिया। यहां पे मुस्लिम सिफ्त के तौर पे नहीं आया, इस्म के तौर पर आया, सम्माकुमुल मुस्लिमीन। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम और उनके सहाबा ये कुछ थे जो ये हैं? मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्या, इब्राहीम ना तो यहूदी थे ना नसरानी थे। वलाकिन काना हनीफम मुस्लिमन वमा काना मिनल मुशरिकीन, बल्कि वो सबसे टूटकर एक अल्लाह के हो गए थे और वो मुशरिक थे और मुशरिक नहीं थे। और हमारे नबी भी इब्राहीमी हैं। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम दीनल क़ियम मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा काना मिनल मुशरिकीन कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लह व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। ए नबी, आप भी अनाउंसमेंट करें कि आप भी मुस्लिम हैं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। और जो उनसे हटा हुआ है, फिर कुरान ने वाज़ेह फतवा दिया है, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और ग्रोह में बट गए, लस्त मिनहुम फी शै, ए नबी आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। लाख वो नारे लगाते रहे आपके नाम के। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बता देगा जो कुछ दुनिया में वो करतूत किया करते थे। तो कहां बैठे हुए मेरे भाई? ओ जी, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 73 फिरके बन जाएंगे तो एक फिरका जन्नत में जाएगा। सरकार किसी हदीस में नहीं है फिरका जन्नत में जाएगा, एक ग्रोह फिरका तो जन्नत में ही जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम, उनके सहाबा और अहले बैत क्या फिरका थे? फिरक कहते हैं टूट के अलग होने वाले को। जो दरख्त से टूट कर पत्ता अलग होता है वो फिरक होता है। दरख्त तो अपनी असल है, असल तो मुस्लिम था, फिरके तो आप लोगों ने बनाए। इंडिया के 2 शहरों के नाम के ऊपर फिरके बना दिए, देवबंद और बरेली। खाना काबा शरीफ को 400 साल तक बिदत से भर के रखा, जब चारों इमामों के नाम के ऊपर, उन बेचारों को तो पता नहीं होगा,
4 मुसल्ले डाल दिए 400 साल तक, 1517 से 1917 तक सल्तनत उस्मानिया। और फिर अल्लाह ने ऐसे उठाए, अब क़यामत तक दोबारा नहीं इंशाअल्लाह 4 मुसल्ले डलते, क्योंकि हनफियों के ही 2 मुसल्ले बन गए हैं, बरेलवी और देवबंदी। हाँ, ऐसी अल्लाह ने कमर तोड़ी है अल्लाह के फजल से। बाकी हमने जो कुछ किया आपको पता है, पिछले 1000 साल में इतनी इज्जत नहीं कमाई थी इन्होंने जितनी इन 10 सालों के अंदर इन्होंने जिल्लत कमा ली है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सरकार हमारा तो एक नारा ही इनके सारे बाबों को ले जाता है कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शय ही कोई नहीं। यानी तेरे बाबे अल्लाह रसूल के मुकाबले पे, हमारे मुकाबले पे नहीं, हम तो अपने से मुकाबला करते ही नहीं, जरूरत ही नहीं हमें करवाने की। अल्लाह के बंदो, इज्जतें अवेल की हैं तुमने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा वजल्ला वसल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंदे बटोरे हैं तुमने अल्लाह और उसके महबूब अलैहिस्सलाम के नाम के ऊपर, सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और फेंकी कहां जाके? देवबंद में और बरेली में, अजमेर में और बगदाद में। गद्दार हो तुम लोग, अपने नबी के गद्दार हो। कहते हैं जी इंजीनियर साहब बुजुर्गों के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं, और कुरान में तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि काफिरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो वरना वो तुम्हारे सच्चे को कहेंगे। वला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवम बिगैरि इल्म। जी सरकार, ये आयत आप हम पे फिट कर रहे हैं, ये तो काफिरों की बात हुई है, गद्दारों की नहीं हुई। तुम काफिर बन जाओ, इज्जत से तुम्हारे साथ डील करेंगे। अभी भी नाम लेते हैं अशरफ अली थानवी साहब, अहमद बरेलवी साहब, इससे बड़ा क्या और टाइटल दें? तुम तो दूसरे के बुजुर्गों को मरहूम कहते हो, अपने को रहमतुल्लाह अलैह कहते हो। तुम्हारी अय्यारियां और मकारियां हमें नहीं पता, आप में से निकल के आया हूं मैं, मुझे सब कुछ पता है। अपना तो हाल तुम लोगों का ये है, गद्दारों के साथ ये सलूक नहीं होगा। हां, तुम आज ऐलान कर दो कि अल्लाह रसूल के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। जिस तरह हम हिंदुओं, क्रिश्चियंस, ज्यूस के बड़ों के नाम हम एहतराम से लेके इल्मी इख्तिलाफ करते हैं, तुमसे भी करेंगे। अगरचे मैं यही कर रहा हूं, मैंने कोई उसामुल अरमैन या अल मोहन्नद की तरह एक दूसरे को इस्लाम से बाहर नहीं निकाला। चंदे तुम्हें देता हूं, नमाजें तुम्हारे पीछे हम पढ़ते हैं, हमारे किसी स्टूडेंट ने कोई मस्जिद नहीं बनाई, कोई चंदा बुक नहीं बनाई, कोई मदरसा नहीं खोला, अपनी जेब से मैं खिलाता हूं। हमारे साथ क्या मुकाबला करोगे तुम लोग? और आके लोगों को मिसगाइड करते हो। जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था 73 फिरके बन जाएंगे, तो एक जन्नत, एक फिरका नहीं सरकार, एक जमात। वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि मेरी उम्मत का एक गिरोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, कोई नुकसान पहुंचाने वाला उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, वो हक पे कायम रहेंगे। और इमाम बुखारी ने इस हदीस पे बाब बांधा है, हुआ अहलुल इल्म, इससे मुराद अहले इल्म है, डिग्री वाले मौलवी नहीं। जिस डिग्री की ये औकात हो कि बरेलवियों का बड़ा देवबंदियों के नजदीक मुशरिक हो और देवबंदियों का बड़ा बरेलवियों के नजदीक गुस्ताखे रसूल हो, उस डिग्री का हमने क्या करना है? यह औकात है डिग्री की। तो नबी इस्लाम ने तो डराया था कि फिरकों में नहीं पढ़ना। अल्लाह के नबी कुरान के खिलाफ चल सकते थे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी कुरान को मजबूती से थाम लो और फिरकों में मत बटो। ये तो आपने प्रोफेसी की थी कि उम्मत में फिरके बनेंगे, तुमने हिस्सा नहीं बनना। जिस तरह कि मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में ऐसी औरतें आएंगी जो ऐसा लिबास पहनेंगी चुस्त या बारीक, गोया के नंगी हो। इसका क्या मतलब है कि अपनी औरतों को हम नंगा लिबास पहनाएं? ये डराया गया था, वहां पे भी डराया गया था कि फिरकों में मत बटना और अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेना। कहते हैं जी रस्सी में देखें जी कितने रेशे होते हैं, एक रेशा जो है वो अल्लाह की मोहब्बत का है, एक रसूल की मोहब्बत का, एक साहबा, एक अहले बैत, एक बाबे भी बीच में डाले हुए। ले जाओ बाबे तू अपने, जाओ दबो इन्होंने हुण जाके। कुरान अल्लाह की रस्सी है। गदीर खुम की हदीस में अल्लाह के नबी ने खुद फरमा दिया। मुस्लिम शरीफ में ऊपर तले 4 हदीस है।
اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اسے پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور زید بن ارقم کہتے ہیں پھر حضور کہتے رہے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اتنی زیادہ تعریفی کلمات کسی حدیث میں قرآن کے لیے نہیں آئے جو غدیر خم میں آئے۔ اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی۔ یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ کھڑا ہے۔ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب کدھر کھڑے ہیں؟ سرکار انجینئر صاحب ادھر کھڑے ہیں جدھر اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں کھڑا کر کے گئے تھے غدیر خم پہ۔ کوئی ہماری طرح قرآن کی توحید بیان کر کے بتائے اور کوئی ہماری طرح اہل بیت کا دفاع کر کے بتائے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقے نے ایک ایک چیز پکڑی ہے، وہ اس پہ خوش ہے۔ بریلویوں نے عشق رسول کے نام کے اوپر امت کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے، جو بندیوں نے عشق صحابہ کے نام کے اوپر، اہل حدیث نے توحید کے نام کے اوپر، اور شیعہ نے محبت اہل بیت کے نام کے اوپر۔ بس وہ ایک ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے اور وہ اس کے اوپر خوش ہیں۔ ٹوٹل دین یہاں سے اللہ کے فضل سے بیان ہو رہا ہے۔ لہذا مفتی صاحب کم از کم اپنے سٹوڈنٹس کو سمجھائیں، مجھے نہ ہاتھ ڈالیں، انجینئر کو نہ چھیڑیں۔ ہاں، میں وہ نہیں ہوں کہ میں ڈر جاؤں گا کہ فلانے نے کہتا۔ دیکھیں پاکستان میں جن غنڈے اور بدماش قسم کی تنظیموں کے علماء کا نام بھی کوئی نہیں لیتے نا، میں ان کی منجی ٹھوکتا ہوں کیمرے میں، اور دبکتے ہیں، دوبارہ بولتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس نے چپ نہیں کرنا اور بے عزت کرے گا، چھوڑے گا نہیں، ہمیں یقیناً نہیں چھوڑے گا۔ نہ تم لوگوں نے غداری کی ہے اس دین کے ساتھ، تمہاری موت لکھی ہوئی ہے علمی طور پہ اس پلیٹ فارم کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہو چکی۔ کل تک جن بزرگوں کا نام لوگ احترام سے لیتے تھے آج میمز بن رہی ہیں۔ ہاں، لوگ ہنستے ہیں واقعات سن کے کہ یار یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، اور یہ مفتی صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب حسبنا کتاب اللہ نہ کہو بلکہ رجال اللہ کو پکڑو۔ کیڑے رجال اللہ؟ انفیہ، دیوبندیہ، آیاتیہ، مماتیہ، بریلویہ، کیڑے؟ ہر فرقے کے اپنے۔ اور پھر صراط الذین انعمت علیہم کا دھوکہ دیا ہوا ہے۔ پہلے تو پڑھو اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کو کھا جاتے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، راستوں پر نہیں جی چاروں ہی حق پہ ہیں، نہیں، حق کا راستہ تو ایک ہے۔ قرآن میں ہمیشہ گمراہی جو ہے نا وہ جمع کے سیغے سے آئی ہے، من الظلمات الی النور، گمراہیوں کے اندھیروں سے روشنی کی طرف، روشنی سنگولر کے سیغے میں، انوار نہیں آیا، نور۔ یہاں تم نے جو ہے وہ اماموں کے نام کے اوپر فرقے بنا دیے، اماموں بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ تم نے کیا کیا، جس طرح جیزس کرائسٹ کے ساتھ کرسچنز نے کر دیا۔ جیزس کرائسٹ تو وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین ہے، الحمدللہ۔ تم لوگوں نے یہ کام کیا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کی ڈیفینیشن تمہارے بابے کریں گے یا اللہ کے محبوب علیہ السلام کریں گے؟ ہاں، یا اللہ کے رسول کے ساتھ غداری کرنے والے لوگ کریں گے؟ تو آؤ اللہ کے نبی سے پوچھ لو۔ مسند احمد میں حدیث ہے، مشکات میں بھی موجود ہے، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کئی حدیث کی کتابوں میں، کہ نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں ٹیڑھی لکیریں کھینچی، اور پھر سیدھی لکیر پہ یوں انگلی رکھ کے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم، فَاتَّبِعُوهُ، پس اسی کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور ارد گرد کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بہکا دیں گے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وصیت اللہ تعالیٰ تمہیں کرتا ہے تاکہ تم ڈر جاؤ۔ یہ نبی علیہ السلام نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر
153 तिलावत करके फरमाया कि मेरा रास्ता सिराते मुस्तकीम है और इर्द गिर्द टेढ़े रास्ते, इनसे बचना। और मजे की बात, इसका एक तरीक सुनन इब्न माजा में है, उसमें अल्फाज हैं नबी इस्लाम ने 2 टेढ़ी लकीरें दाएं खींची, 2 बाएं, कितनी होगी? 4, यानी 4 हुई। हाँ 4 हुई। और फरमाया कि दरमियान वाला मेरा रास्ता हक पे है। तो आटी तारीफा करके गए ने अल्लाह दे फजल नाल। यह है सिरात मुस्तकीम। तो सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। उन लोगों के रास्ते नहीं, बल्कि रास्ता उन लोगों का, यानी सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला किसे देता है? नबी को या गैर नबी को? नबी को। तो नबी के जो पैरोकार होते हैं सहाबा और अहले बैत, वो होते हैं इनाम याफ्ता लोग। सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, जो सूरह अन-निसा में आया, मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। सहाबा और अहले बैत क्या अपना कोई रास्ता बना के चलते हैं या वो अपने नबी की पैरवी करते हैं? हाँ, तो फिर सिरात मुस्तकीम तो नबी का रास्ता हुआ। उन लोगों के साथ क्यों जोड़ रहे हो? वो तो फॉलोअर्स हैं। इमाम तो वो है जिसकी कब्र मदीने में है, जो हमारा रूहानी बाप है। कहते हैं इंजीनियर साहब को अपना अब्बा ही नहीं मिल रहा। सरकार, आपने अपना अब्बा बदल लिया और कितने अब्बे बना लिए हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। हनफी, शाफी, मालकी, हंबली, हनफियों में भी बरेलवी, देवबंदी, देवबंदियों के अंदर भी हयाती, मवाती। हमारा अब्बा वो है जिसकी कब्र मदीने में। अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों पर उनसे बढ़कर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। तो नबी उम्मत के रूहानी बाप हुए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो मैंने इससे भी जरा एक सख्त जुमला ढूंढा है, लेकिन यह है अदबी है। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है, और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी शलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। कहते हैं जी बुजुर्ग मर के भी जिंदा रहते हैं, जिंदा आदमी अपनी शलवार उतारने देता है? अब ये गाली हमें तो कोई नहीं दे सकता, हमारे नबी के तो कपड़े नहीं उतारे गए। हाँ, वो अबू दाऊद में हदीस मौजूद, तिरमिजी में मौजूद, साहबा कहते हैं कि हम पे ऊंग तारी हो गई और उसी में एक गैबी आवाज आई। ये वाली नहीं जो कहते हैं आवाज आई, नहीं, ख्वाब में, जो बुखारी मुस्लिम में हदीस है, मेरी वफात के बाद अब नबूवत की खबरों में सिर्फ मुबशरात बाकी हैं, जो ख्वाब है। वो ख्वाब की हालत में वो गैबी खबर आई कि नबी इस्लाम को उनके कपड़ों के समेत गुस्ल दिया जाए, क्योंकि साहबा डरते थे। तुम्हारे इमामों की शलवारें उतरी हैं जब वो मरे हैं, और हमारा इमाम वो है जिसे कपड़ों समेत गुस्ल दिया गया। हाँ, लाओ कोई हमारे इमाम जैसा इमाम। मा दल्ला साहिबुकुम वमा गवा, तुम्हारे नबी ना कभी बह के है ना कभी बेरा चले। अच्छा, ये सारी बातें करें, वो कहते हैं नहीं हमारे इमामों ने भी तो नबी का ही रास्ता दिखाया। वाह, एक कहता है फातिहा ना पढ़ो नमाज नहीं होती, दूसरा कहता है फातिहा पढ़ो उसके मुंह में अंगारा रख दो। वाह वाह, जाओ गोरे की दारत में हमारा मुकदमा लेके जाओ, पहली पेशी पे तुम्हें फारग कर देंगे जी। उसी बड़ी नहर से ये सारी नहरें निकली हैं। यार, ये होता है कि नहर में दूध बह रहा हो और एक नहर के अंदर सिरका निकला है, दूसरे में तेजाब निकला है, तीसरे में शराब निकला है। अगर ये नहरें वहीं से निकली हुई हैं तो दूध ही होना चाहिए था सब में। बिल्कुल 180 डिग्री स्टेटमेंट्स। हमें बातें करते हैं आप लोग, आप लोगों का कोई लेना देना नहीं है उस शख्स के साथ जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सवाए इसके कि उनका नाम बेच रहे हो तुम लोग, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जिनको तुम रिजालुल्लाह कह रहे हो ना, वो भी बेच के खा गए। रिजालुल्लाह थे सहाबा, अहले बैत, जो हुजूर के मुखलिस साथी थे, वो थे सिरात अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम। उसके बाद तो हर फिरके ने अपना बाबा बनाया हुआ है, और आपको जितना अपना बाबा प्यारा लगता है ना, उतना ही दूसरों को अपना बाबा प्यारा लगता है, और आपका उतना ही मरदूद मनूस लगता है। मनूस लगता है देखने से। कहते हैं देख ले शक्लें ही मनूसों वाली हैं इनकी। एक मूछे चट किया हुआ सख्त टोपी वाला बंदा किसी सबज पगड़ी वाले को दिखाएं, कहेंगे शक्ल से नजदी लगता है। और एक ग्रीन पगड़ी वाला व्हाइट कपड़ों में बंदा दिखाएं किसी देवबंदी को, कहेंगे शक्ल से बिदअती लगता है। और बूथियों से फैसला करते हो।
پھر وہ پی کے فلم ٹھیک بنی ہوئی ہے, بالکل تمہارے بارے میں ہی بنی ہے, صحیح بنائی ہے انہوں نے. تم لوگ اس قابل تھے کہ تمہیں اس طریقے سے ہی بات سمجھائی جاتی. باتیں ہمیں کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم, تمہارا کوئی لینا دینا ہی نہیں. ہم بتاتے ہیں انعمت علیہم کون ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. کتنا روب ہے. مسجد نبوی کے اندر حضرت حسان ابن ثابت نعتیہ اشعار سنا رہے ہیں, امیر المومنین وہاں سے گزرے, صرف دیکھا, غصے سے بولے کچھ نہیں. اور حسان ابن ثابت جو شاعر ہے, جو دلیر بھی نہیں ہوتے, کہا عمر اس طرح نہ دیکھ, تجھ سے بہتر شخص مسجد میں ہوتا تھا, میں انہیں بھی نعتیہ اشعار سنایا کرتا تھا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے سے حضرت عمر نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. انہیں پتا تھا یہ اسی صورت میں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر ہو, کیونکہ قرآن نے واضح فتویٰ دیا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, ایبسولوٹ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی, وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, حکمران کی بھی, لیکن ایبسولوٹ نہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تنازع ہو جائے اولو الامر کے ساتھ تو معاملہ پلٹاؤ گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف, آج کی ڈیٹ میں کتاب و سنت کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر. لیکن وہ یہ کام کرے گا جو اللہ پر ایمان لانے والا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والا ہو, یعنی مسلمان ہوگا جو معاملے کو اس طرف پلٹائے گا. اسی میں تمہاری خیریت ہے اور اسی کا انجام اچھا ہونے والا ہے. سورہ النساء آیت نمبر 59. حضرت حسان نے جب یہ بات کی, حضرت عمر تو نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ گواہ لاؤ. ان کا یہ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے گواہی دی کہ اے امیر المومنین, میں گواہی دیتا ہوں کہ نہ صرف نبی الاسلام ان سے نعتیہ اشعار سنتے تھے, بلکہ آپ نے دعا کی کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, جو قرآن میں آیا کہ عیسیٰ ابن مریم کی اللہ نے مدد کی روح قدس کے ذریعے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے. سرکار اس ایک حدیث جو بخاری مسلم دونوں میں ہے, پورے کے پورے تمہارے بابوں کے فرقے فارغ ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ کہ حضرت عمر اتنی بڑی پرسنالٹی ہو کے, خلفائے راشدین میں سے ہو کے, انہیں نہیں پتا تھا کہ مسجد میں نعتیہ اشعار پڑھنا سنت ہے. اگر تمہارے امام سے کوئی حدیث چھپی رہ گئی تو تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں, میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرا امام تے شاہی کوئی نہیں. جی ان سے کوئی حدیثیں کیسے چھپی رہ گئی ہوگی؟ پہلا رزلٹ, کتنا خطرناک رزلٹ. کہتے ہیں انجینئر صاحب وہ باتیں کرتے جو کسی نے نہیں کی. سرکار کرتے تھے پہلے لوگ, پہلے یوٹیوب حافظہ اللہ, واٹس ایپ دامت برکاتم عالیہ, ہاں آیت اللہ, فیس بک نہیں ہوتے تھے, اور حکمران ایسے لوگوں کو قتل کروا دیتے تھے, ان کی آواز دبا دیتے تھے. یہ وجہ تھی. انجینئر پہلے بھی بڑے گزرے ہیں. دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ اگر امیر المومنین بھی ہو تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اس سے اختلاف کرنا ہے. رجال اللہ, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کون بڑا رجال اللہ میں سے ہو سکتا ہے؟ تیرا رجال اللہ تو شاہی کوئی نہیں. فیصلہ کسے کروایا؟ قرآن و سنت سے. اور تیسرا رزلٹ کہ حضرت عمر حضرت ابو ہریرہ کو سکہ اور صدوق سمجھتے تھے, جس طرح بعض روافض کہتے ہیں کہ ان کی حدیث کو قبول نہیں کرتے تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اس پہ الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. اندازہ کریں صحابہ کرام اصل میں رجال اللہ تھے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. نبی الاسلام نے, مولا علی نے روایت کیا اس حدیث کو. ایک قبیلہ کوئی قافلہ روانہ کیا, اس قافلے کے اوپر ایک انصاری کو مقرر کیا امیر کے طور پر. راستہ میں اسے غصہ آ گیا اپنے سب آرڈینیٹس پہ. اس نے کہا کہ آگ کا الاؤ جلاؤ. جب وہ الاؤ جل گیا تو اس نے کہا میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, اور میری نافرمانی رسول اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس آگ میں کود جاؤ. تو انہوں نے, اگر وہ مقلد ہوتے تو کہتے جی امام کے قول کی دلیل معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں, وہ انصاری صحابی اس کو جواب دیا باقی صحابہ نے کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے تو رسول اللہ کے ساتھ وابستہ ہوئے تھے,
تو آج ہمیں اسی آگ میں دوبارہ پھینک رہے ہیں. ہم یہ بات نہیں مانیں گے. ہم کون سے حنفی ہیں کہ بغیر دلیل کے ہی ہم بات مان لیں گے؟ سرکار اگر انصاری صحابی کی تقلید نہیں ہو سکتی قرآن و سنت کے خلاف تو تیرے امام تشائی کوئی نہیں. واپسی پہ مقدمہ حضور کے سامنے پیش ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس میرے بنائے ہوئے امیر کی بات مان لیتے نا تو جہنم کی آگ میں سیدھے جا کے نکلتے. اگر اللہ کے نبی کا بنایا ہوا امیر غلط بات کرے, رسول اللہ اسے آن نہ کریں, تمہارے بنائے ہوئے اماموں کو نبی علیہ السلام کہاں سے آن کریں گے؟ اور دوسری بات, جس امام مہدی نے قرب قیامت میں تھوڑے سے عرصے کے لیے آنا تھا اس کا ذکر تو موجود ہے ابو داؤد کے اندر, مسند احمد کے اندر, مشکات کے اندر, کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر محمد بن عبداللہ المہدی ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. جس نے اینڈ پہ تھوڑے عرصے کے لیے آنا ہے اس کے بارے میں حدیثیں ہیں, اور جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا ان کے بارے میں تو ہزاروں حدیثیں ہونی چاہیے تھی. جاؤ کوئی لے کے آؤ, کوئی بھی نہیں. وہ تمہارے بنائے ہوئے امام ہیں اور ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے, ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کبھی کلیم نہیں کیا. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کو اس امت کی تباہی کی سب سے بڑی وجہ بتایا, لیکن حنفیوں کو سلیکٹو سٹڈی کروائی جاتی ہے. انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ اماموں کی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھولا ہے, اندھی تقلید نے. انہوں نے یہاں تک حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اماموں نے تو خود فرمایا تھا کہ اگر ہمارے قول کی دلیل معلوم نہ ہو تو آپ نے اس پہ عمل نہیں کرنا. امام حنیفہ کا قول, شافعی کا, مالک کا, ام بن حنبل کا, امام مالک کا وہ قول نقل کیا ہے کہ رسول اللہ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو, اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا شخص نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی علیہ السلام کے جن کی قبر مدینے میں ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے نقل کیا ہے اس کے اندر. اور یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی شاہ ولی اللہ حنفی تھے. شاہ ولی اللہ تو تھوڑی منجی ٹھوک کے گئے نا, سارے نے منجیاں ٹھوکیاں لیکن وہ کتابیں لکھیاں رہ گیا. انجینئر صاحب اس لیے بدنام ہوئے ہیں کہ وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیے انہوں نے. تو یہ صحابہ اکرام کا ایٹیچیوڈ تھا. اور نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ پھر فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے, مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے, منکر میں نہیں ہے. اندازہ کریں, نبی علیہ السلام تو یہ بتا کے گئے ہیں رجال اللہ. اور ایک اور حدیث جو آپ کو تو بری لگے گی لیکن میں بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے, کیونکہ وہ آپ کے ماموں سے متعلق ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے میں اور اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں بیان کر رہے ہیں. اتنے میں ایک تابعی داخل ہوتا ہے جو انجینئر صاحب کی ویڈیو سے متاثر تھا, عبد الرحمن بن عبد الرب کعبہ, اور وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر حدیثیں سنا رہے ہیں اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم لوگوں کا مال حرام طریقے سے ہڑپ کریں اور ناحق لوگوں کو قتل کریں, اور اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ مت کرو اور اپنوں کو مت قتل کرو. اب ہم اللہ کی بات مانیں یا آپ کے چچا زاد معاویہ ابن ابی سفیان کی بات مانیں کہ جو حکمران ہے؟ اس نے نہیں آگے سے کہا مشاجرات صحابہ ڈسکس نہ کرو, تم تو ہے ہی تابعی ہو, یقیناً تمہیں انجینئر نے گمراہ کیا ہوگا. خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ کے حکم کے مطابق تمہیں چلائے, اور جس میں وہ اللہ کے خلاف چلائے تم اس کی مخالفت کرو. اندازہ کریں, یہ تھے رجال اللہ. یہ نا اپنے ماننے والوں کو شاہ دولہ کا چوہا بنائے ہوئے ہیں. یہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے مقلدین ہیں نا یہ آنکھیں بند کر کے چلے اور ہم ان کے رجال اللہ بن جائیں. نہ بول جاؤ, کام پہ گئے تھوڑے نال, ہن میمز بنن گے صرف. کیا نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات تھی؟ اور ہمیں وہ والی گالیاں دے رہے ہیں جی وہ حسبنا کتاب اللہ. سرکار یہ تو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے کتاب و سنت کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے اپنے نبی کی تربیت کرتے ہوئے, اے نبی علیہ السلام جب کافروں سے بحث ہو تو ان سے کہو اگر یہ کوئی بات نہیں مانتے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. قرآن کو اگر نہیں مانتے, قرآن سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے وہ لے آؤ.
انبیاء کے آثار موجود ہوں وہ لے آؤ, ان میں سے بتاؤ جو تم نے عقیدے کلیم کیے ہوئے ہیں اگر تم سچے ہو. اس میں علم بھی آ گیا اور کتاب بھی آ گئی. یہ کہتے ہیں جی علمی کتاب ہی کہتا ہے, جی قرآن میں لکھا ہوا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. تو میں نے بھی یہی عرض کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم. علمی کتاب بھی قرآن سے ثابت ہو گیا. نہیں وہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور, ہمارے بزرگوں کی تو بڑی خدمات ہے, آپ ان کا خدا ہی اور مانتے ہیں. جناب یہ محاورتاً بات ہے, وہ کیا کافر بھی ہمارے ہی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں آپ لوگ مان رہے جو شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کانٹیکسٹ میں ہم کہتے ہیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. کوئی کافر نہیں مان رہے آپ کے بابوں کو, لیکن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچائی امت تک جو پہنچانے کا حق تھا. نہیں وہ تو رجال اللہ تھے, رجال اللہ تو صحابہ اور اہل بیت ہے, وہ کہاں سے رجال اللہ آگے جو مخالفین ہیں. نہیں آپ کا تو علم اتنا نہیں, آپ کیسے ان کو جج کر سکتے ہیں؟ جناب اس لیے ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ملی ہیں کہ آپ نے جج کرنا ہے, کیونکہ بزرگوں کے جو فضائل بیان ہوئے ہیں نا قرآن و سنت میں وہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31 میں اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور اپنے صوفیوں بزرگوں جوگیوں کو خدا مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر. اور اس کی تشریح وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے جو سلسلہ حدیث صحیحہ میں البانی لے کے آیا ہے. اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تقلید کے خلاف کہ عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے کھٹکتی ہے, ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی, تو قرآن میں اللہ نے کیوں فرمایا ہے کہ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ. تو نبی الاسلام نے فرمایا بتاؤ جب تمہارے علماء اور یہ بزرگ تمہیں اللہ اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات کے خلاف جو فتوے دیتے تھے, حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیتے تھے, تو کیا تم بغیر دلیل کے ان کی بات کو مان نہیں لیا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہی تھا. فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے. یعنی نبی الاسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اے عدی بن حاتم اگرچہ تو عالم دین نہیں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اپنے عالم دین کی بات کو کتاب و سنت پہ چیک کر لیا کر. یہی مطلب ہوا نا, کیونکہ عدی بن حاتم تو فالوور تھے. یعنی آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام یہی بات کر رہے تھے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. ہاں عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کی تعلیمات اور ہے اور تمہارے بابوں کی بتائی ہوئی تعلیمات اور اس کے لیے ڈگری کی کوئی ضرورت نہیں, تمہیں چیک کرنا ہے. یار آج تک کسی گورے نے نہیں کہا کہ جناب میں اپنی مرضی سے ایک ڈکشنری لکھوں گا. بھرے مجمع میں بھی آپ کسی کی غلطی نکال دینا کتاب کی روشنی میں, وہ تھینک یو کہتا ہے, اور مولوی کی غلطی نکالیں وہ کہتا ہے پھینک دیو. یہ تو اپنی کتابوں کے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہیں جتنے کہ فزکس کے پروفیسر اپنی فزکس کے ساتھ مخلص ہیں. ان کو ڈگریوں کا خمار ہی نہیں جا رہا, اور وہ خمار کے بریلویوں کا عالم دیوبندیوں کے نزدیک مشرک اور دیوبندیوں کا عالم بریلویوں کے نزدیک گستاخ رسول. ایک عام بریلوی بھی منہ پھٹ کے ان کو کہتا ہے یہ تمہاری ڈگری کی اوقات دکھاتا ہے وہ. اور ہمارے نبی نے ہمیں کیا ڈگری دی؟ بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے ایک آیت بھی آتی ہو. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں یہاں تک حدیث ہے, یہ بھی حدیث بخاری میں ہے, بخاری میں ایک اور حدیث ہے, شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ 3 دن سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں آ رہا تھا وہ شیطان تھا, جھوٹا تھا, لیکن بات اس نے سچی کی ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے صبح تک ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے اوپر مامور کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ لوگ کہتے ہیں جی وہ ڈگری لے کے آؤ. مجھے بتائیں اگر کوئی پرائمری اسکول کا بچہ آپ کو کہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ سود کھانے والے کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے, تو آپ اس سے اس کی ڈگری مانگیں گے یا آیت پڑھیں گے؟ اور اگر وہ کہ میرے پاس ڈگری نہیں, آپ کہیں کہ چونکہ ڈگری نہیں ہے لہٰذا میں قرآن کی آیت بھی نہیں مانتا, تو آپ تو کافر ہو جائیں گے.
اور دوسری طرف ان کا حال ہے کہ غیر مسلموں کی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی فلاں غیر مسلم نے نبی علیہ السلام کے اوپر اتنی شاندار کتاب لکھی ہے، اس کے پاس ڈگری کوئی نہیں ہے، اس نے تو خود اسٹڈی کر کے لکھا نا، تو کیوں مثالیں دیتے ہو ان کی؟ صرف اس لیے کہ اس نے تمہاری منجی نہیں ٹھوکی؟ مثالیں دیتے ہیں نا جی، ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہوتی ہیں؟ اور ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ یار تمہارے بڑے کیا، ان کے بڑے بھی جو کچھ بلنڈر کر کے گئے، آج ہمارے بچے جو ہے نا بتا رہے ہیں کہ یار فلاں یہ کر گیا، فلاں آدھی حدیث لکھ کے چلا گیا، فلاں یہ کر کے چلا گیا۔ پرانوں کی بھی اوقات کھل گئی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے سامنے، اور وہ لوگوں کے سامنے کھول رہے ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ۔ ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے، سیدھی سی بات ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ اپنے اپنے بابوں سے دستبردار ہو جاؤ اور اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت مضبوط کرو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آخر میں مفتی تقی عثمانی صاحب کو گفٹ کے طور پر 3 عقیدے دے رہا ہوں، اور قیامت تک کے لیے ٹائم دے رہا ہوں کہ رجال اللہ کی روشنی میں، کتاب اللہ کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، قطعی الدلالہ دلائل کی روشنی میں اپنے بزرگوں کے لکھے ہوئے ان عقیدوں کا دفاع کرو جو المہند میں لکھے ہوئے۔ ویسے تو پوری کتاب کا ہی پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے، لیکن یہ 3 عقیدے سارے ان کے مفتیوں کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس کو آگے کتاب و سنت سے ثابت کرو۔ نمبر 1، ہم بزرگوں کے قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں، مگر خواص کے طریقے سے، عوام الناس کے طریقے سے نہیں۔ اور وہ میں نے بتا دیا تھا، خواص کا طریقہ ہے سینے سے فیض دینے یا لینے کا۔ ہاں، رشید احمد گنگوئی نے قاسم نانوتوی کو پبلک کے سامنے چرپائی پہ لٹایا اور عاشق صادق کی طرح اپنا ہاتھ سینے پہ رکھا، اور وہ آگے سے کہنا شروع ہو گئے کہ میاں لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہنے دو جو لوگوں کو وہ کہتے ہیں۔ اور نقل کون کر رہا ہے؟ حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، اور کتاب کرامات اولیاء۔ اس کا اگلا ورژن یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد اسی رشید احمد گنگوئی نے خواب میں دیکھا کہ مولانا قاسم نانوتوی دلہن کی شکل میں میرے پاس آئے ہیں۔ ہاں، اور بعد والا بھی سارا کام۔ ہاں، اور پھر وہ اس کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ ان کی جو روحانی اولاد جو ہوئی خواب میں، یعنی کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس بیداری میں، ان کی تربیت ان کے ذمہ آئے گی، یہ انہوں نے تعبیر بیان کی۔ یہ سینوں سے جائز طریقے سے فیض، اور اللہ کا شکر ہے یہ فیض آج تک جاری ہے، آئے دن آپ کو مدارس کی رپورٹس ملتی ہیں۔ اور قبروں سے فیض یہ ہے کہ قاسم نانوتوی صاحب اسی کتاب میں لکھا ہے مرنے کے 6 سال کے بعد قبر سے نکل کر، خواب میں نہیں بیداری میں، دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے قبر میں واپس چلے گئے، اور جس مولوی کو مل کے گئے تھے سخت سردیوں میں بھی اس کا جو لحاف تھا اس کے اندر اس کا پسینہ نکل گیا ہوا تھا، اور بھی کچھ نکل گیا ہوگا، وہ رپورٹ نہیں ہوا۔ ظاہر ہے جی مردہ جب قبر سے نکل آئے تو بندے کا کیا حال ہوگا، خواب میں نہیں بیداری میں۔ یہ ہم نے پھر بتایا کہ اس طریقے سے فیض لیتے تھے، یہ خواص کا طریقہ ہے۔ قبر کی مٹیاں چاٹا کرتے تھے، میں نے پورا ریسرچ پیپر لکھا ہے اس کے اوپر، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ۔ دوسرا عقیدہ کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش، کرسی اور کعبہ سے افضل ہے۔ یہ کس آیت حدیث میں؟ جی آپ نبی کو نہیں مانتے؟ سرکار ہم کہتے ہیں کہ بخاری میں حدیث ہے، ایک تابعی کہتے ہیں میرے پاس نبی علیہ السلام کا ایک بال ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے مجھے، ایک بال مبارک ہونا۔ کسی صحابی نے کہا کہ نبی علیہ السلام کا بال مبارک اللہ کے عرش، کرسی، کعبہ سب سے افضل ہے؟ ان کے دماغ میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، خود سے باتیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے۔ انہیں پتا تھا، بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ انہیں پتا تھا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں حضور کے آخری دن چل رہے تھے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں اسی حدیث میں
کہ اگر ہمیں خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے، ہم نبی الاسلام کی قبر کو اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے. اور مسند احمد میں حدیث، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پوجا شروع کر دیں. اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد. رسول اللہ اپنی قبر کو بت کہہ رہے ہیں. اگر پرستش ہو تو آپ کو اور کس طرح سمجھائیں گے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کے آخری دن چل رہے تھے، حضور کے بیماری کے عالم میں حضور کی دو بیویاں ام سلمہ اور ام حبیبہ آپس میں گفتگو کرنا شروع ہوئی. اما عائشہ کہتی ہیں میں بھی وہاں موجود تھی. انہوں نے کہا کہ جب ہم ہجرت حبشہ پہ گئے تھے، ہم نے ماریا نام کا ایک گرجا دیکھا تھا، اس پہ کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی. تو نبی الاسلام نے فرمایا یہی ان کی خرابی تھی. جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر پہ مسجد بنا لیتے تھے اور تصویریں لٹکا دیتے تھے، پھر وہاں پہ سجدے شروع کر دیتے تھے. قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ اس امت کے لیے ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری امت میں بھی وہی خرابیاں پیدا ہوں گی، قدم بقدم بالشت بر بالشت، تم بھی اگلے لوگوں کے راستے پہ چلو گے. صحابہ نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہے؟ فرمایا وہ نہیں تو اور کون ہے؟ کہتے نہیں جی وہ فیشن تھا. نہ سرکار، ترمذی میں موجود ہے، فیشن نہیں شرکی عقیدوں کا ذکر تھا. غزوہ حنین کے موقع پر حضور ایک جگہ سے گزرے، ذات انوات ایک درخت تھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس درخت کے ساتھ مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے ہیں برکت کے لیے، آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں، ہم اس سے برکت حاصل کریں. حضور کا مقرر کیا ہوا درخت کیا وہ درخت ہوتا؟ نبی الاسلام غصے میں آئے، کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، انورٹڈ کاماز میں عما یصفون، ہر اس برائی سے جو تم اس کی طرف منسوب کر رہے ہو. تم نے تو وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کی تھی، حالانکہ وہ بھی صحابہ تھے. جب وہ سمندر سے پار لگے، ایک قوم کو انہوں نے بت پر اعتکاف کرتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ موسیٰ آپ بھی ہمارے لیے اللہ کا کوئی بت مقرر کر دیں کہ ہم دھیان کر کے بیٹھیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایسی قوم سے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے اس عمل کو بت پرستی کے ساتھ تشبیہ دی، اور پھر آپ نے فرمایا تھا تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، جو خرابیاں ان میں تھی تم میں بھی گریجولی آئیں گی، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں. یہ وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے ایک حدیث بخاری مسلم کی کہ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں. سرکار ہو میں جڑی ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے تہاڈی طبیعت صاف کر دی ہے، جھوٹے ہو، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزاں نو پیش کر دے ہو. وہ ساری خرابیاں ادھر آ رہی ہیں. یہ دوسرا عقیدہ. تیسرا کہ ہم نبی الاسلام کی قبر مبارک میں زندگی کو دنیا کی سی مانتے ہیں. کہتے ہیں برزخی لیکن دنیا کی سی ہے. یار کو گل کرو، یا وہ برزخی ہوئے گی یا وہ دنیا کی سی ہوگی. یہ کون سا درمیانی ورژن نکال لیا؟ قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ کہتا نہیں ہمیں شعور ہے، دنیا کی سی ہے. اگر سرکار دنیا کی سی ہے تو دنیا میں تو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا اور ٹوائلٹ ہے اور سانس ہے. کیا قبر مبارک میں نبی علیہ السلام کھانا پینا اور ٹوائلٹ اور سانس ہے؟ نہیں، آخرت کی زندگی ہے. آج بھی قبر مبارک کھودیں، نبی علیہ السلام جس میں اتھر اسی طرح رکھا ہوا ہوگا جس طرح دفنایا گیا تھا، کوئی ہل جل نہیں رہا ہوگا. نہیں جی وہ مسلم میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. سرکار وہ برزخی نماز ہے. اگر اس وقت نبی علیہ السلام وہ قبر کھود کے دیکھتے تو موسیٰ علیہ السلام لیٹے ہی ہوتے. یہ دنیا ہی ایک الگ ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اس دنیا کا اس دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. ان کے مرنے سے لے کر قیامت تک برزخ ہے، انسین بیریئر. دنیا کی سی مانتے ہیں، اور وہ دیکھ لیں دنیا کی سی مانتے ہیں. اور اگر آپ یہ کہنا کہ میں ان کے اوپر کوئی جھوٹا الزام لگا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے. یہ واقعی اسی دنیا کی سی مانتے ہیں. اسی وجہ سے انہی کے شیخ تبلیغی جماعت والوں کے شیخ زکریا کاندلوی نے فضائل حج اور فضائل درود میں لکھا، اور الیاس قادری صاحب نے فضائل سنت میں، کہ نبی الاسلام کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفاعی نے حضور کی قبر اطہر پر کچھ اشعار پڑھے تو نبی الاسلام نے قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکال دیا، ان کے لیے انہوں نے بوسہ دیا. اور یہ واقعہ خود تقی عثمانی صاحب بھی سنا رہے. کس میں جی؟ درس حدیث میں. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس چلا.
اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اے درس حدیث ہو رہا جے، جب بچوں کو آپ یہ کچھ پڑھا رہے ہیں، یار سیدہ عائشہ 47 سال اس حجرے میں نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی ہاتھ مبارک کی زیارت نہیں کی۔ سیدہ فاطمہ تو روتے ہوئے دنیا سے چلی گئی، انہوں نے تو کبھی زیارت نہیں کی۔ کہتے نہیں ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 لوگوں کی موجودگی میں بوسہ دیا، اور ان دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ تب میں پڑھ لی گل، میں کہا عبد القادر جیلانی نے کیوں نہیں چومیا؟ ان کو تو میں کچھ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا بدبخت اور منحوس ہے کہ جس کے سامنے رسول اللہ کا ہاتھ مبارک نکلے اور وہ چوم نہ سکے۔ اس سے بڑا تو مردود کوئی نہیں ہے۔ تو یہ شیخ عبد القادر جیلانی کو بدنام کر رہے ہو یا ان کی عزت افزائی کر رہے ہو؟ سرکار یہ ہاتھ کبھی نکلا؟ اٹھاؤ بخاری، سیدنا عمر کہتے ہیں 1010 نمبر حدیث، انا کنا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ پہلے تو ہم تیرے نبی کے ذریعے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے، اب ان کی وفات کے بعد ہم ان کے چچا کو وسیلہ کے طور پر لائے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل ہو جاتی تھی۔ انہوں نے تو نہیں کہا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک نکالیں، کہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب آپ قبر اطہر سے باہر تھے تو ایک دن میں نے آپ کو سفر میں کھانا اور پانی جمع کر کے دیا، آپ نے دعا برکت کی فرمائی، اپنا ہاتھ رکھا اور آپ کے ہاتھوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو یا رسول اللہ اپنا ہاتھ مبارک میرے اس پیالے میں رکھیں۔ اگر حضرت عمر کے لیے ہاتھ نہیں نکلا تو سرکار میں کیوں نہ کہوں کہ میرے عمر سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرا رفاعت ہے شاہ ہی کوئی نہیں۔ یہ کمپیرزن رجال اللہ، میرے خیال ہے مفتی صاحب تہاڈی طبیعت صاف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آمدہ رجال اللہ دا نام لویو، اے او بندہ جے جو درس نظامی کے آخری درس کے اندر عوام الناس میں بیٹھ کے پتہ کیا بتا رہا ہے کہ امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ جو بریلویوں کو حضور کا علم غیب ماننے کے اوپر کہیں کہ یہ لوگ بدعتی ہیں، اپنے بابے کا علم غیب مانے ہوئے، کیونکہ وہ شیخ زکریا کاندلوی نے لکھ دیا ہوا ہے فضائل اعمال کے اندر، اور پھر آگے اس میں نہیں کہتے، ان کو پتا چل جاتا تھا کون سا حرام کیا، کون سا مکروہ، کون سا، اور ساتھ ایک بیٹھا ہوا لقمہ بھی دے رہا ہے، ساتھ ایک بندہ وہ بھول گئے نا، وہ لقمہ بھی دے رہا ہے، اور چھاڑ دو تو آڈا کوئی بزرگ میرا میکینیکل انجینئرنگ دا فارمولا میں لکھ کے دیا نا، زندہ یا مردہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا، مشین ڈیزائن دا کوئی فارمولا یا میکینکس آف مٹیریلز دا، چھڑ دو، گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ اللہ کے بندوں اللہ سے ڈر دی، اللہ چاہے تو کرے، اچھا اللہ چاہے تو صحابہ کرام کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا، صحابہ کو نہیں نظر آیا، آپ نے فرمایا ایک پیشاب کے چینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھایا کرتا تھا، پھر حضور نے ٹہنی توڑ کے اس پہ لگائی۔ اگر خلفائے راشدین کو نہیں نظر آیا تو پھر میں کیوں نہ عرض کروں کہ خلفائے راشدین جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر لگا ایک صحابی مدھم کو، جو حضور کو وضو کرواتا تھا، آپ کا خدمت گزار تھا، صحابہ نے کہا شہادت مبارک ہو، آپ نے فرمایا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی بن کے اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا ہے۔ سرکار صحابہ کرام کو تو نظر نہیں آ رہا سامنے، یہ قبر اندر ویکھتے جے کشف القبور، لے جاؤ بابے تو اپنے، اور کنی مٹی پلیت کرانی جے۔ صحابہ کرام گھروں کو دوڑے، اگر کسی نے ایک رسی بھی لی تھی نا لا کے بیت المال میں جمع کرائی کہ اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، خچر بدک گیا، آپ نے کہا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان قبر والوں کو یہاں پہ عذاب ہو رہا ہے، میں نے ارادہ کیا کہ تمہیں یہ عذاب سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، دکھانا چھڑ دو، کہانی ختم۔
لیکن مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے. اور صحابہ تو سن نہ سکیں, تیرے بابے دیکھ لیں کہ جی وہ ان کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. اور چھڑ دو, ستار العیوب ہے اللہ. جو اللہ کہہ رہا ہے, بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو دنیا میں مسلمانوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں پہ پردہ رکھے گا. وہ اللہ تعالیٰ اپنے قول و فعل میں تضاد کر رہا ہے, نعوذ باللہ, کہ وہ لوگوں کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا رہا ہے. جھوٹے ہو, کوڑ مار دو. خدا کے لیے اللہ کے اوپر آپ جھوٹ باندھتے ہیں. میں تو بہت کچھ بول سکتا ہوں, آپ کو پتا ہے کہ ان کے مرے ہوئے بھی زندہ ہو کے آ جائے نا, تو بس 2-4 لیکچر ہی دیکھیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا وہ کیا کر کے گئے ہیں یا ان کے ساتھ کیا ہو گیا. لیکن یہ میں نے فی البدی جو باتیں میرے ذہن میں اللہ نے ڈالی, شرح صدر کیا, کشف نہیں سرکار, شرح صدر, ٹھیک ہے, سینہ اللہ نے کھول دیا. جو میرا حال دل تھا میں نے آپ کے سامنے رکھا. آندہ میں ریکویسٹ کروں گا میرے بارے میں میرے بھائی جو بولے وہ سمجھ جائے کہ اب وہ مشین پہ چڑھے گا. ہاں, یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ اس وجہ سے نہیں کہ مجھے کوئی اس سے فرق پڑتا ہے. دعوت حق کو جہاں نقصان ہوگا نا, میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا. میں نے نہیں دیکھنا وہ کتنا بڑا مفتی ہے, کہتے ہیں جی تم اس کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہو. سرکار یہ تو وقت نے بتایا کون کس کے ٹخنوں کے برابر نہیں ہے. یہ تو علم کی دنیا ہے میرے بھائی, کوئی علمی بات کرو. تو اللہ کا شکر ہے, میرا خیال ہے مفتی صاحب کو اتنی ساری دوائی سے آرام آ جائے گا, ہاں انشاءاللہ تعالیٰ. اور یہ جو ان کے ماننے والے میری ویڈیوز کے ساتھ اسے ریلیٹ کر رہے ہیں, تصویریں لگا کے کہ یہ انجینئر صاحب کے بارے میں کہا ہے, تو انجینئر صاحب کا مقدمہ انجینئر صاحب نے سامنے رکھ دیا. مجھے تو موقع مل گیا, آپ کو پتا ہے مجھے فل ٹاس ملے باؤنڈری سے باہر, اب تو پلانٹ ارتھ سے باہر. ہاں, کوئی لحاظ نہیں, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم اس شخص کے ساتھ مخلص ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین.